الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نماز کے متعلق یہ موضوع چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں انسان کو یہ اعلان کر کے فرمایا کہ ہے مسلمانوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اپنی عادت بنائیں، اور تمام نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اس کی اپنی عادت بنا لیں۔ نمازوں میں سستی، کاہلی، یہ سستی اور کاہلی جو نمازوں کے اندر ہے، جو 5 منٹ لیٹ پڑھنا، 10 منٹ لیٹ پڑھنا، آدھا گھنٹہ لیٹ پڑھنا،
گو کہ آپ نماز تو پڑھ لیں گے، ہماری نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ آج کی ہماری 2 منٹ 4 منٹ آدھا گھنٹہ 15 منٹ کی سستی، یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ 5-10 منٹ کرتے کرتے ہماری نماز فوت ہو جائے گی، اور یہ پھر سلسلہ اس طرح نکل جاتا ہے۔ کتنے نمازی لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، اچھے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے ٹائم پر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن بعض ٹائم چھوڑتے چھوڑتے نماز وہ پھر پکے بے نمازی بن گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو 5-10 منٹ کے لیے لیٹ نہ کریں، نماز اپنے ٹائم پر ادا کریں، تاکہ جب نماز کا ٹائم ہو، اذان کی آواز کان میں پڑے تو مسلمان کا دل تڑپ جانا چاہیے، اور مسلمان کے اندر یہ پیار اور محبت جاگنا چاہیے کہ میرا خالق کائنات، میرے وجود کا مالک، میری روح کا مالک، یہ زمین و آسمان کا مالک ہمیں اپنے دربار میں آنے کے لیے بلا رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو ہمارا وجود کا انگ انگ رونگٹا رونگٹا کھڑا ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا بادشاہ رب العالمین آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ اس لیے یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر نمازوں کی پابندی ہوگی، جب ہم نماز پر ٹائم پر اس کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، جب ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے، تب جا کے ہمارے اندر ایمان اور جذبہ پیدا ہوگا نماز کے لیے کہ جو ہی اللہ اکبر مؤذن کہے گا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوگی، اور وہ چاہت پیدا ہوگی، اور وہ محبت اللہ رب العالمین کے لیے پیدا ہوگی کہ تمام کائنات کا بادشاہ، جو تمام خالق کائنات ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں اپنے دربار میں آنے کے لیے بلا رہا ہے، اور ہمیں تڑپ کے ساتھ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر نماز کو ٹائم پر ادا کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور نماز پڑھنا ایک جسمانی ورزش کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہمیں بتائے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ بس نماز پڑھنا ویسے ہی یا اوپر نیچے ہونے کو نماز کہتے ہیں، یا ان کا ہمیں کچھ بدلہ بھی ملے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھنے کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر! نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی بنیاد جو ہے، جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ سمجھے کہ دین
ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یہ نماز چھوڑ دیں گے ہم تو ہمارا ایمان بھی پختہ نہیں رہے گا، ہمارا یقین بھی ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز نمبر 2، نماز مومن کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ نماز ایک افضل جہاد ہے۔ بعض دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تکلیف پریشانی بھی آتی ہے، اٹھ نہیں سکتا آدمی، نیند میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ چھوڑ دو، لیکن شیطان اس وقت حاوی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت انسان اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور میں اپنا سر رکھ دے تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے، اور جہاد جیسا ثواب ملتا ہے۔ اور نماز، یہی نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور پھر سوچ لیں، جس چیز کی چابی ہمارے پاس ہے، پھر اس کے اندر جانے کے لیے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو چاہے، جو اللہ سے مانگنا چاہے، اللہ رب العزت اس کو نماز کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے اللہ کے بندے کے درمیان دیوار جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے۔ انسان جتنا بھی پریشان ہو، رزق کی جتنی بھی تنگی ہو، اللہ رب العزت جب انسان نمازی بن جاتا ہے اور صدق کے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت شروع کرتا ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے لیے رزق مہیا فرماتے ہیں، عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اس پر جب انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو جب موت کے بعد قبر میں اس پر کوئی عذاب مسلط ہوتا ہے تو یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے اس سے نماز کی وجہ سے، اور اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کے لیے تو نور علی نور ہے، اس کے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ گویا جنت میں چلا گیا، اور پل صراط سے تیزی، بجلی کی تیزی کی طرح سے گزرے گا بغیر حساب کتاب کے۔ جس کی نمازیں پوری ہوں گی، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نمازیں پوری ہوگی اس کے آگے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت گھر کے جتنے بھی جھگڑے ہیں نماز کی پابندی کی وجہ سے، یہ خاص تحفہ ہے، تحفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العزت نماز کی وجہ سے آپ کے گھر کے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے ان تمام پریشانیوں کو، گھر کے جھگڑوں کو، گھر کے فساد کو، یہ نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت ان ساری تکالیف، ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت بے حساب رزق عطا کرتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بات جو دنیا میں ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس نماز کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے ٹائم کلمہ نصیب کریں گے، جو ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی، ہر نبی کے امتی کی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ہمیں مرنے کے ٹائم کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کے لیے یہ بہت عظیم اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو مرنے کے ٹائم کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے، اور رزق خود بخود آپ کے پاس چل کے آئے گا۔ رزق کی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ اور جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے، اس کو جنت الفردوس کے لیے، اس کے درجات کی، وہاں پر اللہ رب العزت اس کی جگہ بنائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند ایک فائدے جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ فائدے تو اس کو بے شمار ہیں، ہزاروں کے حساب سے آدمی گننے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی کاپی قلم ختم ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے فائدے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو میں نے ابھی فائدے آپ کو بتائے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اللہ رب العزت کی رضا مندی مل جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار مل جائے، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو ایک مرتبہ پیش کر دیں۔ اللہ آپ کی دلی ہر خواہش کو اللہ رب العالمین پورا کرے گا جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کریں گے، جب آپ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، جب آپ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین وہ تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے، وہ تمام چیزوں کو وقت پر پورا کرنے والا ہے، اور وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کا بھی ذمہ دار ہے، ہماری جان کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہم اللہ پاک کی ایک امانت ہیں اس دنیا میں۔ میرے مسلمان بھائیو، چند دن ہے ہمارے، اس کو ہنس کھیل کر اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ گزار دیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری قبر کی منزل بھی اچھی ہو جائے، اور ہماری آخرت کی منزل بھی اچھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔